سر جس طرح بڑی خوبصورتی سے سر آپ نے خیال کو اور تفکر کو ہمارے سامنے سر بیان فرما دیا ہے. سر کچھ میں چاہتا ہوں ایسے سوالات کچھ اسٹوڈنٹس جو آج کل کی نئی پود ہے ان میں کچھ منتشر خیالی بھی ہے, کوئی تفکر کے اندر ایسی کمیاں اور خامیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اس حوالے سے چند سوالات تھے جو میں چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں پیش کروں. سر اس میں ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ جو محدود زندگی ہے اس میں ہم اعمال کرتے ہیں اور اعمال کرنے کے بعد اگر لامحدود انعام تک بات ہوتی کہ ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی, لامحدود انعام ملیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ لامحدود سزا کیوں؟ تو سر اس طرح کے سوال کا ہم کس طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور جواب یہ سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں, آپ ایک بیج بوتے ہیں, بیج بونا ایک محدود عمل ہے, اور پھر اس بیج کے اندر جو ہے درخت بنتا ہے, اور پھر اس کے اندر پھر بیج ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پھر ان کی دوبارہ اگلے سیزن میں پھر آبیاری ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد کئی درخت, اور پھر لاکھوں کا درخت, اور پھر یہاں تک کہ امیزون بن جاتا ہے. اور اگر امیزون کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ امیزون میں کتنے درخت ہیں تو آپ کہیں گے بس تقریباً لامحدود ہی ہیں, آپ ان کے کاؤنٹلیس. تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ میں تو بڑا محدود کام کیا تھا. اب یہ بیج ہے, اگر یہ خیر کا بیج ہے, برگد کا ہے, سنوبر کا ہے, تو یہ جنت ہی جنت ہے لامحدود. لیکن اگر یہی آپ نے خدا نخواستہ تھوہر کا بیج یا کانٹے دار جھاڑی کا بیج بو دیا تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ زہریلے کانٹوں کا جنگل اگائے گا. تو اس دنیا میں آپ کے سامنے مثال ہے کہ محدود عمل کی لامحدود سزا کیسے ہے. آپ تو خود وکیل ہیں, جو ہے وہ قتل کرنا جو ہے وہ محدود عمل ہے چند لمحے کا, لیکن آپ اس کو عمر قید کی سزا دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ تو صرف 5 منٹ کا تو کام تھا, تو آپ نے اس کی 14 سال قید کیوں دی تھی. تو محدود عمل ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر اس کے اندر اصل میں انسان کے تمام اعمال نا جاندار ہوتے ہیں, جانداروں میں نشو و نما ہوتی ہے, پرورش ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیں صدقہ جاری ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ ایک درخت لگا گیا ہے, یا ایک پناہ گاہ بنا گیا ہے, یا ایک مسجد بنا گیا, یا کنواں کھدا, یا کوئی ویلفیئر کا کام کر گیا ہے. 7 چیزوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں, 7 چیزوں کا ذکر ہے حدیث پاک میں کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ صدقہ جاری ہے. اور صدقہ جاری کیا مطلب ہے کہ آپ کا ظاہری زندگی کا تو کام ختم ہو گیا, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا اجر لامحدود ہے. اور اگر جزا لامحدود ہو تو یہ تو آپ کو گویا میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھوتھ والی بات ہو جاتی ہے. یہ کہ جزا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لامحدود, لیکن سزا لامحدود نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا عمل کیا اور کون سا بیج بویا. تھوہر کانٹے دار کسی جھاڑی کا بیج بویا یا کسی سایہ دار درخت کا بیج بویا. اور اس کی مثالیں ہم دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی مثالیں, اس دنیا یہ تو تفکر ہے کہ وہ چیز وہ غیب کی دنیا جس کے بارے میں ہمیں صرف اطلاع ہے, ہمیں صرف خبر ہے. آپ جب تفکر کرتے ہیں تو اسی دنیا میں نظر بن جاتی ہے, یعنی خبر سے نظر تک آپ یوں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اس کی مثالیں آتی ہیں, اور یہ مثالیں تلاش کرنا ہی تفکر ہے. بہت خوبصورت سر. اسی سے سر ایک متعلق سوال ہے کہ جو ایمان ہے وہ غیب پر ایمان کی دعوت ہے, لیکن انسان جو ہے وہ 5 سینسز میں اتنا محدود ہو گیا ہے کہ وہ حسی شہادت سے بیونڈ یا اس سے باہر کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو غیب پر ایمان اور اس حسی شہادت میں مطابقت میں تو بھی یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ فزکس کا ایک ٹیچر میرے سامنے ایٹم پڑھا رہا ہے, مالیکیول تھیوری پڑھا رہا ہے, تھرمو ڈائنامکس پڑھا رہا ہے, اور میں بغیر کسی حصی تجربے کے اس کی بات مانتا چلا جا رہا ہوں. مجھ سے تو یہ بات بھی ایسا نہیں ہوتی. آپ کہیں میں یہ بات کہوں گا پھر آپ کہیں گے جناب کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کو بڑا علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس فزیکل دنیا میں مثال ہے کہ آپ اس کو اپنی حصی شہادت سے وہ نہیں کرتے, مشروط نہیں کرتے, ورنہ رک جائیں گے آپ. یعنی کہ اس کے لیے آپ جو
اور کسی بڑے عالم کے پاس، یعنی کہ جہاں تک آپ کا علم ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کا علم کی ڈومین شروع ہوتی ہے، آپ کو اس کے بعد رجوع کرنا ہوتا ہے اور اس پر یقین کرنا ہوتا ہے، تب آپ کے اوپر اس نئے علم کی کھلتی ہے. ہم جب میڈیکل کر رہے تھے، جو میں پروفیسر میڈیسن جو پڑھا رہا تھا، ہم اس کی بات پر یقین کر رہے تھے. اب ڈاکٹر بن گئے، ہم سے کسی نے سوال نہیں کیا جی پہلے میں آپریشن خود کر کے دیکھوں گا کہ یہ وین کیسے کنیکٹ ہوتی ہے، اور پھر میں اس کو خود کٹ لگاؤں گا، پھر مجھے پتہ چلے گا. وہ نہیں، وہ جو بتا رہا تھا اس وقت. کیوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مانا ہوا ہے کہ یو نو بیٹر. ہم نے ایک انسان کو، یعنی کہ میں نے ایک انسان کو اپنے سے با علم انسان تسلیم کر لیا ہے. اس وجہ سے اب اس کے پاس جو علم ہے اب مجھے منتقل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا تو نہیں منتقل ہوگا. آپ نے تو ایک نیا نقطہ کھول دیا کہ معلم سے علم لینے کے لیے یقین لازم ہے. یقین لازمی ہے، چاہے آپ ظاہری علوم کا لیں، چاہے آپ کو پینٹنگ سیکھیں، چاہے آپ کو شاعری سیکھیں، کوئی فن سیکھیں، سائنس سیکھیں. آپ کے پاس جب تک آپ ایک انسان دوسرے انسان پر فیتھ نہیں کرے گا تب نہیں مجھے. اور یہی فیتھ کی کوالٹی ہے جو بڑھتے بڑھتے لوگوں نے انبیاء پر کی، وہ صاحب ایمان ہو گئے، ان کو مشاہدات یہاں کھل گئے. اب وہ جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے شک ہے، ان کے لیے تشکیک ہے، اور تسلیم والوں کے لیے وہ پورا منظر ہے، ایک کمپیکٹ فلسفی ہے، ایک کمپیکٹ سسٹم آف تھاٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، جب یہی جو یقین ہے، یہ جو ہمارے جیسے پاکستان میں روایتی تقلید اور عقیدت کا باعث بنتا ہے، تو پی ایٹ سیلف ایک رکاوٹ نہیں ہوتا تفکر میں؟ اچھا ہاں، یہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کس میں دیکھیں، تقلید کی تو کہیں پر بھی یہ تسلیم و تقلید میں فرق ہے نا بہت. آپ اس کو کنفیوز نہ کریں. تقلید جو ہے نا، تقلید کو تو اصل میں ڈسکریج کیا گیا. آپ دیکھیں کہ کشف المحجوب میں جو 1000 سال پہلے کتاب لکھی، اس میں ایک قول درج ہے جناب انس بن مالک. آپ فرماتے ہیں ہمت العلماء درایا و ہمت الصفاء روایا. روایت اور درایت میں فرق ہے کہ جو اسکالر لوگ ہیں ان کی ہمت درایت کی ہوتی ہے، ان کے ریڈکٹ کرتے ہیں، ریڈیوس کرتے ہیں. اور جو صفحاء ہیں، جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف روایت و تقلید کرتے ہیں. تو اس کو تو اصل میں شروع کے ہی مسلم اسکالرز نے، سینٹس نے بلائنڈ وہ تقلید کو ڈسکریج کیا ہوا ہے اور اس کو بیوقوفوں کا کام قرار دیا ہوا ہے. تو مطلب ہم نے کب کہا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کریں؟ بالکل نہیں کہا. ہم نے کہا تو آپ ایک انسان کو تسلیم کریں تاکہ اس کے بعد جو علم ہے اس کی روشنی آپ تک آ جائے، اور پھر جب وہ روشنی آئے گی تو اس میں آپ پھر روایت نہیں کریں گے، درایت کریں گے. آپ پھر جسٹ کریمنگ نہیں کریں گے، سنی بات کو آگے ٹرانسفر نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنا مشاہدہ بیان کریں گے اس میں.